ساجد نہیں، رب مسجود ہے ساجد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دی تعظیم نو، اونا دے مقام نو، اونا دے رتبے نو، اونا دی عظمت نو، اونا دی فضیلت نو، اونا دی شان نو، اونا دے مقام نو ظاہر کرن واسطے ملائکہ تو سجدہ فرمایا ہے، اور خود سجدے دے اندر شریک نہیں ہویا۔ کیوں شریک نہیں ہویا؟ چونکہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد اس دی صفات کمالیت، ولم یکن لہ کفوا احد اس دا خاص ہے، لہذا اللہ رب العالمین سجدہ کرن تو پاک ہے۔ او ذات ایسی ہے جنہوں سجدہ کیتا جاندہ ہے، او ذات کسا نو سجدہ نہیں کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی تعظیم نو، اونا دے مقام رتبے نو واضح کرن واسطے ملائکہ نو حکم فرمایا کہ میرے آدم نو سجدہ کرو، لیکن خود سجدہ بولو تو صحیح، خود سجدہ نہیں کیتا، ملائکہ تو سجدہ کروایا ہے۔ اے آدم علیہ السلام دی شان نو واضح کرن واسطے ملائکہ تو سجدہ فرمایا ہے، لیکن خود اس عمل دے اندر شریک نہیں ہویا۔ جدو واری آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دی، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت نو، اونا دے مراتب اور درجات اور بلندیاں نو مخلوق دے اتے ظاہر کرنا چاہیا ہے، ظاہر کرنا چاہیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے اپنی شان دے مطابق محبوب کریم دی ذات تے درود پاک بھیج دینے۔ سبحان اللہ۔ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو سو تم بھی اپنے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نکتے کو سمجھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرانے کے لیے، ان کے مقام اور رتبے اور شان کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا، لیکن خود سجدے میں شریک نہیں ہوا، چونکہ وہ اس عمل سے مبرہ ہے، پاک ہے، وہ مسجود ہے، ساجد نہیں۔ جب آدم علیہ السلام چونکہ وہ انسانیت کا پہلا شاہکار ہے، وہ ابو البشر ہے، تو ان کی تعظیم، ان کی شان کو، ان کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، خود سجدے میں شریک نہیں ہوا۔ لیکن جب باری آئی امام الانبیاء محبوب کبریا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خود اپنا عمل کیا ہے، پہلے اپنے عمل کی خبر دی ہے کہ بے شک اللہ اور میرے ملائکہ مقربین فرشتے اپنی شان، اپنی عظمت کے مطابق محبوب پاک کی ذات پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، سو تم بھی اپنے محبوب کی ذات پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا اس آیت کریمہ میں یصلون علی النبی کا لفظ ہے، یصلون مضارع کا صیغہ ہے، ایک ہوتی ہے ماضی گزرا ہوا، ایک ہوتا ہے حال موجودہ، ایک ہوتا ہے استقبال آنے والا جس کو مستقبل کہتے ہیں۔ یصلون مضارع کا صیغہ، اس کی تخصیص کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ حال اور استقبال دونوں زمانوں کا فائدہ دیتا ہے۔ یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دوام ہے، اس میں استمراری پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، یہ نہیں فرمایا بھیجتا تھا، فرمایا بھیجتا ہے۔ کب سے بھیج رہا ہے کوئی پتہ نہیں، کس صورت میں بھیج رہا ہے کوئی پتہ نہیں، کب تک بھیجے گا کوئی پتہ نہیں۔ لہذا یصلون،
مضارع کا صیغہ حضور کی عظمت کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ اپنی کبریائی کے مطابق، ملائکہ اس کی دی ہوئی شان کے مطابق حضور کی ذات پر درود بھیج رہے ہیں۔ کب سے بھیج رہے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے مقربین فرشتے جانتے ہیں، یا حضور کی ذات بابرکات جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آگے؟ اور اب آگے دیکھیے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے امام بخاری علیہ الرحمہ شیخ امام ہے، معتبر امام ہے، اور احادیث مبارکہ کے تمام تر کتب میں سے سب سے زیادہ جس حدیث کی کتاب کو برتری اور فضیلت حاصل ہے وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری نے اس آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضرت ابو العالیہ جو کہ تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے روایت لی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور کی ذات پر اللہ تعالیٰ کس شان کے مطابق درود بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ثناؤہ علیک عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرماتا ہے، فرشتوں کو جمع فرما کے اپنے محبوب کی عظمت بیان کرتا ہے، یہی حضور پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کس صورت میں درود بھیجتا ہے؟ کہ فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے میرے حبیب کی یہ شان ہے، میرے حبیب کی یہ عظمت ہے، میرا حبیب تمام تر مخلوقات میں سب سے اعلیٰ رتبے والا ہے، میرا حبیب چہرہ والضحیٰ والا ہے، واللیل کی زلفوں والے ہیں، علم نشرح کے سینے والے ہیں، ید اللہ کے ہاتھوں والے ہیں، وجہ اللہ کے نورانی چہرے والے ہیں، والعصر کے زمانے والے ہیں۔ تو الغرض حضور کی عظمت کو، شان کو، مقام کو، رتبے کو، ان کے عروج کو، ان کے کمالات کو، ان کے معجزات کو، ان کے اختیارات کو اللہ کریم ملائکہ کے سامنے بیان فرماتا ہے، یہی حضور پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک تمام تر عبادتوں میں افضل عبادت ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اگر ان میں ریاکاری آ جائے تو بزرگ فرماتے وہ عبادت منہ پر ماری جاتی، وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز ہم پڑھیں تو ہم دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہر صورت میں یہ اللہ قبول کرے گا۔ کوئی بھی نیکی کرے ہر صورت میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قبول ہوگی، لیکن تمام تر عبادات میں درود پاک ایسی عظیم عبادت ہے جو ہر صورت میں اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ اس درود کو ہر صورت میں کیوں قبول کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا اول عامل خود خدا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، ذوق سے سبحان اللہ۔ اس کا اول عامل کون ہے؟ خود خدا ہے۔ تو اس درود کا اول عامل حضور، اس درود پاک کا اول عامل اللہ کا ہونا، اس وجہ سے اس کو ہر صورت میں قبول کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ میں نے ابراہیم کو اپنا یار اور دوست بنایا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا یار اور دوست بنایا۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کی؟ بزرگ فرماتے اس وجہ سے عطا کی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہا درجے کے مہمان نواز تھے، انتہا درجے کی مہمان نوازی کرتے۔ آپ کی کنیت ابو زیفان ہے، یعنی مہمان نواز، آپ کی یہ کنیت ابو زیفان۔ تو آپ کے بارے میں کتب و احادیث میں آیا ہے کہ اس وقت تک آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کوئی مہمان کو کھانا نہ کھلاتے، جب تک کوئی مہمان آپ کے دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتا تھا اس وقت تک آپ علیہ السلام کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ تو مہمان نوازی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان بخشی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی
وہ شجر انبیاء والی. تمام تر نبیوں میں سے، رسولوں میں سے کسی نبی کو یہ شان اور فضیلت حاصل نہیں کہ ان کا لقب شجر انبیاء ہو. یہ لقب محض خاصہ ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لقب دیا گیا شجر انبیاء. شجر انبیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر، وہ رسول کہ جن کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی صفیں لگا دی ہیں. سبحان اللہ. توجہ سے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایک شان دی گئی ہے، یہ فضیلت دی گئی ہے شجر انبیاء والی. اور یہ شان کیوں دی گئی؟ غور کریں اس بات پر. شجر انبیاء والی فضیلت اس وجہ سے دی گئی چونکہ آپ علیہ السلام کمال درجے کی غیرت رکھتے تھے کافروں کے خلاف. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات میں سب سے زیادہ غیرت کمال درجے کی وہ نبیوں میں ہوتی ہے. نبیوں کے بعد پھر اولیاء کا طبقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کافروں کے خلاف نفرت رکھتے، عداوت رکھتے، ان کے ساتھ ہمیشہ جنگجوئی کرتے. تو کافروں کے خلاف نفرت رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان بخشی شجر انبیاء والی. سبحان اللہ. اس وقت سپارہ پڑھیں سورہ ممتحنہ میں کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. حضرت ابراہیم یہی فرماتے تھے میں تم سے بری، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ تم کفر کرتے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی کبریائی کا انکار کرتے ہو، لہذا تم کافر ہو. ابراہیم کے کافروں کے ساتھ نہیں بنتے، کبھی ان کے بتوں کو پاش کرنا، کبھی نمرود کے ساتھ مناظرہ کرنا، اور پھر امتحانات کی وجہ سے آپ کا آگ میں جانا وغیرہ وغیرہ. تو حضرت